دوستو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، حالات کا شکار، شور مچا ہوا ہے، مسلمان دہشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، ارے ہم ایمان والے ہیں، جس کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، قسم رب العالمین کی، ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت آج تک وجود میں نہیں آئی ہے اور قیامت تک نہیں آئی۔ اتنی بڑی طاقت ہے ایمان۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم مچھروں سے، مکھیوں سے، چھپکلیوں سے، چرواہوں سے، مادی طاقت والوں سے، ان کے دھمکانے سے، ان کے ڈرنے سے کیوں ہے خوف زدہ؟ کیوں ہے ڈر ہمیں نکلنے کا؟ کیوں ہے ہمیں ڈر فلاں فلاں قانون کے نافذ ہو گیا؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ کفار کے لیے نہیں کہا، تمام انسانیت کے لیے نہیں کہا، صرف ایمان والوں کی قید لگا کر رب نے یہ اعلان فرمایا، ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا؟ ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس اللہ سے ڈرو؟ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے۔ اس اللہ سے ڈرو نہ جسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا، اور اس کی خدائی میں کسی کی مشارکت کوئی شریک نہیں۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے رب العالمین، پروردگار عالم، پالنا۔ فرمایا رب نے کہ اس اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا کہ مجھ سے ڈرو۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اس بات کو سب محفوظ کر لو، مضبوط ہو جاؤ بالکل اور تیار رہو جو بات میں کہہ رہا۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی خشیت، اس کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، ہم اللہ سے ڈرنے لگیں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری توبہ توبہ، کان پکڑ کے، یہ ڈرامہ اور ناٹک ہے۔ کان پکڑ کے جو کرتے ہیں نا توبہ 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 توبہ، یہ ڈرامہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ 3 شرطیں ہیں اللہ سے جب خوف آ جاتا ہے بندے کو، 3 شرطیں پائی جاتی ہیں جب توبہ کرتے ہیں۔ اگر میں نے اس پر عمل کر لیا، آپ نے عمل کر لیا، زندگی میں بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی اللہ اچھی بنا دے گا، آخرت بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جس گناہ میں ملوث ہے مسلمان، کوئی سا بھی گناہ، اور گناہ سے کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کھلم کھلا کر رہا ہوں یا چھپ کر کر رہا ہوں۔ گناہ ایک ہوتا ہے کھل کر کرنا، سب کے سامنے نہ شرمانا، اور ایک گناہ ہوتا ہے چھپ کر کرنا۔ 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر لکھا کہ صغیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب میرے شیخ محترم نے تو یہاں تک لکھا نور اللہ مرقدہ نے کہ گناہ تو گناہ ہے، یعنی صغیرہ اور کبیرہ کیا اس میں قسمیں لگا رہے ہو، چھوٹا اور بڑا، گناہ تو گناہ ہے۔ اور مثال بیان فرمائی، زہر تو زہر ہے۔
زہر تو تھوڑا کھا لیں یا زیادہ کھا لیں، بڑا کھا لیں یا چھوٹا کھا لیں، انسان کے ہلاک ہونے کے لیے، مر جانے کے لیے، برباد ہونے کے لیے معمولی زہر بھی کافی، بہت زہر کی ضرورت نہیں۔ زہر تو زہر ہے، گناہ تو گناہ ہے، ارے کھانا تو بہت دور، گناہ کا کرنا تو بہت دور۔ ایمان والو بچنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، ملاپ کی حفاظت چاہتے ہو، عبادت گاہوں کی حفاظت چاہتے ہو، وطن کی حفاظت چاہتے ہو، ان بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو، ان بچوں خواب غفلت میں سونے والوں بیدار ہو جاؤ۔ تم پوری دنیا کو جگانے کے لیے آئے تھے، تم خود ہی سو گئے۔ تم تو جگانے والے تھے، تم تو آواز لگانے والے تھے، تم تو بیدار کرنے والے تھے۔ آج تمہیں باطل کی شکل میں دشمن بیدار کر رہا، پھر بھی ہوش نہیں آ رہا، دم دن آ رہا، ہوش نہیں آ رہا۔ فرمایا جب اللہ سے نہیں ڈریں گے اور اللہ کا خوف نکل جائے گا تو فرمایا تمہیں ہر چیز ڈرائے گی، تم ڈرو گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کچھ نہیں ہوتا تعداد سے، کچھ نہیں ہوتا مادی طاقتوں سے، کان کھول کر سن لے پوری دنیا، کچھ نہیں ہوتا تعداد سے۔ اگر بھلے سے تمہاری تعداد نہ ہو، قسم رب العالمین کی، اگر اللہ کا خوف خشیت ہمارے دل میں اگر آ گئی تو پھر کوئی ہمیں نہیں ڈرائے گا، نظر بھی نہیں ملا سکتا ہے۔ آپ مومن ہو، نظر بھی نہیں ملا، آپ سے کوئی نظر ملانے کی سخت ہمت طاقت نہیں کر سکتا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، وطن سے نکالنا تو بہت دور کی بات۔ اور سن لیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، جنہوں نے 300 سال حکومتیں کی ہیں، جنہوں نے اس وطن میں ہزاروں سال حکومتیں کی ہیں، آج ان کا وجود بھی نہیں رہا۔ اے آج کے باطل، اے مادی طاقت پر نازا، تیرا وجود تو کیا رہے گا، فرعون اور شداد اور قارون کا وجود۔ لیکن میں تو ہوش میں آ جاؤں، اس لیے فرمایا حکمران کو برا نہ کہو، حکمران کو گالیاں نہ دو، کسی کو نہ کوسو، ہائے حالات، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، اپنی طرف دیکھو، یہ انگلی اٹھانا بند کر، یہ دوسروں کے سینوں کی طرف انگلیوں کا اٹھانا بند کرو، اس انگلیوں کو اپنی طرف کرو۔ روزانہ بھی اگر ہم نے اصلاح کی، ایک مہینے میں کم سے کم 30 غلطیاں ہماری ٹھیک ہو جائیں، 30 خامیاں ختم ہو جائیں گی، 30 رسمیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے روزانہ کسی عالم دین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ تو جایا کریں، 2-4 منٹ لے کر۔ دوستو بڑا درد ہے، بہت درد ہے، حالات نازک ہیں، یہ نازک دور چل رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ دوں میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں ڈر کو ختم کر رہا ہوں۔ رب کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، مسلمانوں تم پہ ایمان بھی ہے پھر بھی ڈرتے ہو، سنو کان کھول کر سنو، لا تحزن گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ڈرو مت۔ آج بھی اللہ ساتھ میں ہے، آج بھی بدر کے اندر جو فرشتے اللہ نے مدد کے لیے صحابہ کی اتارے تھے، وہ فرشتے آج بھی موجود ہیں، وہ فرشتے مٹے نہیں۔ اللہ کی مدد جب آئے گی جب ہم اپنے کو درست کریں گے۔ ہاں ہم نے کتنا بدلا حالات آنے کے بعد، کتنا بدلا اپنے آپ،
پہلے بدتمیز تھے آج بھی بدتمیز ہیں، پہلے بددین تھے آج بھی بددین ہیں، پہلے رسومات کے پجاری تھے آج بھی ہیں، پہلے گالی بکتے تھے آج بھی بکتے ہیں، پہلے اپنے چہروں کو خوب چاندتے تھے آج بھی چاند رہے ہیں، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے آج بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پہلے سلام کو عام نہیں کرتے تھے آج بھی سلام کو عام نہیں کر رہے ہیں۔ کتنا بدلا ہے ہم نے اپنے آپ کو، کتنا بدلا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے حالات آنے پر بھی، مصیبتوں کے آ جانے پر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اللہ نے بھی ہمارے حالات نہیں بدلے۔ اور سنو، یہ پہلا دور نہیں چل رہا، دور پر فتن پر آشوب، اس سے بھی زیادہ نازک حالات آئے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئے ہیں۔ ایمان والے تو اس وقت بھی نہیں ڈرے ہیں، اب تو کچھ بھی حالات نہیں۔ جن کے ظلم کا سورج نہیں نکلتا تھا، ظلم کا سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، حالات تو اتنے آئے ہیں، حالات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا ایمان قوی تھا، وہ طاقتور تھے، ایمان کی وجہ سے اللہ نے انہیں قوی بنایا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گئے، ہمیں تو کوئی دھمکی دے دے تو اپنے ایمان کو چھوڑو، ہمارے حالات ہیں۔ اور دوستو یہ کمزوری کب آتی ہے معلوم ہے؟ یہ کمزوری اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے۔ چھپ کر کرنا بھی نافرمانی ہے، مگر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا بہت بڑا بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ کیا مومن بھی بے حیا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بھی بے شرم ہو سکتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے اللہ مومن بنانے کے ساتھ اسے حیا بخشتا ہے، شرم دیتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے۔ ہماری تو شرم نکل جاتی ہے، ہماری تو حیا چلی گئی، ہم تو اتنے بے حیا بے حس بے شرم ہو چکے ہیں، جس کا بھی طریقہ مل جائے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ یہودیوں کا مل جائے، نصرانیوں کا مل جائے، کسی غیر کا مل جائے، بال گھوڑے کٹ، بلی کٹ، کتے کٹ، بال یہودی کٹ، نصرانی کٹ، مسلمانوں کے چھوٹے بچوں نے بھی یہودی کٹ کٹوانے سے یہ ہو رہا ہے نا۔ کیا تمہارے پاس نبی نہیں تھے؟ کیا نبی نے بال کاٹنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا نبی نے لین دین نہیں بتائے؟ کیا نبی نے معاملات کو ذکر نہیں کیا؟ کیا نبی نے چھوڑا کیا ہے؟ ہر بات نبی نے اپنی امت کو بتائی اور سکھائی۔ پھر کیا ضرورت پیش آ گئی دوسروں کے پیچھے دوڑنے کی؟ ہر دور میں ایک دور چلا، پینٹ آگے سے پھٹی ہوئی ہے، نئی پینٹ ہے، بڑی مہنگی لایا اور وہ آگے سے پھٹ رہی، 3 جگہ سے گھٹنوں پہ سے۔ جس سطر کو چھپانے کا حکم دیا تھا وہ پھاڑ رہا۔ ایک بار درجی سے کینچی لگ گئی تھی، وہ تھوڑا پھٹ گیا تھا، تو کہا یہ فیشن، تو کہا یہ تو پسند آیا تو فیشن کی پینٹ بنا، ورنہ لڑائی ہوتی حکمت تھی درجی کی۔ پینٹ سلنے والے کی حکمت یہ تھی کہ کینچی لگ گئی دھوکے سے، تو کہا یہ کیا ہوا صاحب، یہ کٹ کیسے لگ گیا کہ یہ نیا فیشن شروع۔ سارے اس کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے، بس تیری اقتدا کریں گے، ہماری بھی پینٹ ایسی پھاڑ پھاڑ۔ سب کی پینٹیں پھٹی ہوئی، نہیں لایا جانسی نے، میں نے کئی نوجوانوں سے کہا ارے تم تقریب میں آئے ہو، شرم نہیں آ رہی، پھٹی ہوئی پینٹ کا پینٹ پہن کر آ رہا، بولا مانا ہے فیشن، یہ فیشن۔ کہا جب سلمانی کی دکان پر جاتے بال ور کی تو بال کھڑتا، مول صاحب یہ داڑھی اس نے استرا یا کینچی دھوکے سے چلا دی، تو میں نے کہا دھوکے سے کبھی تمہاری ناک پہ نہیں چلائی؟ اس کی کینچی کبھی پھسل کر ناک پر نہیں پہنچتی، داڑھی پر ضرور پہنچتی۔ سارے ایمان والے اگر طے کر لیں اور عہد کر لیں، انشاءاللہ ٹوپی سے ٹوپی اوڑھیں گے، داڑھی رکھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے،
مسجدوں کو آباد کریں گے، قسم رب العالمین کی تمہارا روب اور دبدبا شروع ہو جائے. تمہارے دبدبے کو ختم کرنے کے لیے باطل نے فرقے بنا دیے، باطل نے کیا کیا محنتیں نہ کی اور کیا کیا محنتیں نہ ہو رہی ہیں تاکہ تم منتشر ہو جاؤ، ایک صف میں نہ آ سکو، تاکہ تم کمزور ہو جاؤ. اس وطن میں، اس ملک میں بھی ہمیں کمزور کرنے کے لیے کس کو کدھر پہنچا دیا، کس کو کدھر پہنچا دیا اور ہمیں سب کو کمزور کر دیا. حضرت ناظم صاحب فرما رہے ہیں کہ مختصر کر دیجئے، مجھے بھی سفر کرنا ہے، مختصر ہی چاہ رہا ہوں. ناظم صاحب میں بھی آخری بات کہہ کر عرض ختم کر رہا ہوں. بہتر ہے وقت پر جلسہ پورا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میں بہت دیر سے انتظار میں بیٹھا تھا کہ مجھے وقت ذرا کم سے کم 1 گھنٹے کا تو مل جانا چاہیے. 15 منٹ میں تو پریشر بنتا، بات شروع ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، آج اتنی صحیح. بس میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جو حالات بے شک نازک ہیں، لیکن نازک کا مطلب نہیں کہ آپ ڈرو گھبراؤ، بس ایمان کی طاقت پیدا کریں. ایمان اگر ہم نے اپنے ایمان کو قوی کرا، اور اللہ سے ڈرنے کا حق بھی ہے. کیا بھائی کیا ڈر اللہ سے ڈرنے حق؟ ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے اور ایک حق ادا کرنا. یہ بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں. ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم جب کبھی گناہ کریں تو اتنا سوچ لے کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور زبیر اور طلحہ نہیں دیکھ رہا ہے، میرا پڑوسی نہیں دیکھ رہا ہے، جو میری آبرو ختم ہو جائے گی، وہ دیکھ رہا ہے اللہ. اس سے تو چھپا ہوا نہیں رہتا بھائی گناہ. بولو بھائی، اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے کچھ. ذرا سب بولو ایک آواز میں. آپ تو سنتے سن تو نہیں ہو گئے، تیز کر کے بولو، اللہ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں. ماشاءاللہ. ابھی تھوڑی سی آواز بڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور بڑھا دو. کیا نعرے لگاؤ گے؟ ضرورت پڑی تو کیا کرو گے آپ کی تو آوازیں ختم ہو گئی. ابھی سے کر دی ختم آوازیں آپ کی. تبھی تم کہہ رہے ایمان کو مانج لو، مانج. اور اس کی بھٹی ہے ایمان کو مانجنے کی اور مضبوط کرنے کی. تزکیہ ہے، تزکیہ. اللہ والوں کا دامن پکڑ لو، تزکیہ ہو جائے گا. یہ نظریں ڈال دیں گے آپ پر. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا. تو گناہ کہاں کریں جا کر؟ کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ ایسی ہو تو بتا دو، گناہ ہم بھی کر لیں. ہے کوئی جگہ ایسی جو اللہ سے چھپی ہوئی؟ جب اللہ سے چھپی ہوئی نہیں کوئی جگہ تو گناہ کریں گا. جہاں گناہ کریں گے یہاں بھی دیکھ لیا اللہ نے، یہاں کرنا چاہ یہاں بھی دیکھ لیا. دکان پہ سوچ رہا تھا تھوڑی ڈنڈی مار دوں، ارے اللہ نے دیکھ لیا. اس نے نہیں دیکھا گاہک نے، اللہ نے دیکھ لیا. دودھ میں چلو تھوڑا پانی ڈال دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ نے دیکھ لیا. بھائی نہیں ڈال لیا دودھ میں پانی. یہ ہے اللہ کا ڈر. اور یہ اللہ کا ڈرنے کا حق ہے کہ آدمی غیبت چھوڑ دے، گالی چھوڑ دے، اور لوگوں کو برا کہنا چھوڑ دے، اور سود کھانا، سود لکھنا، سود پر گواہ بننا بند کر دیں، اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت کی وجہ سے دل کمزور ہو گئے. ہم تو زندہ بیٹھے ہیں مگر حقیقت میں مردہ ہیں. اگر دل مردہ ہو گیا تو پھر ہمیں کچھ نہیں بچا. دل کو زندہ کرو. دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے پاور نہیں رہی، کوئی آواز نکالنے کی ہمت ہی نہیں رہی. آج ایسے حالات بن چکے ہیں. یہ علامت ہے دل کے مردہ ہونے کی. دل کو زندہ کرو، اس کی ضرورت ہے. اور یہ زندہ ہوگا، یہ مردگی سے اگر بچانا ہے دل کو تو پہلے نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی. مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی کرنی پڑے گی. مردوں کو بھی حکم ہے نظریں نیچے کرنے کا، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے نظریں ہٹانے کا. مردوں کو بھی ہے نظریں ہٹانے کا. یہ نہیں برقعے میں وہ تو سب کو دیکھتی رہے، اور مرد دیکھ رہا سب دیکھ رہے، عورت کی طرف کو دیکھ رہا، وہ تو ذرا چاروں طرف دیکھتا کوئی مجھے دیکھتے نہیں، میں دیکھ لوں پیٹ بھر کے. ایک بار دیکھ لیا تو یہ تو معاف ہو گئی، تو اچانک پڑی. دوسری بار جو دیکھ رہا ہے کہ ہے کیسی.
یہ زنا کی نظر ہے، یہ ہے زنا کی نظر، یہ ہے کیسی؟ اور عورتیں جو برقعے چست پہن کے جا رہی ہیں خوب بناوٹ کے ساتھ اور بناؤ سنگار کے ساتھ، انہیں بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا جب ایک عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا شوہر دیوس ہے، اور دیوس کے معنی بھاڑو پہ آتے ہیں، عربی میں دیوس کہتے ہیں۔ کہا کہ اس بھاڑو کو، اس دیوس کو جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہ ملے گی، اس لیے ہم مسلمان اور مومن اور دیوس بنے پڑے۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ جا رہی، عورتیں بے پردہ، شادیوں میں اختلاط ہو رہا ہے، مرد بھی وہیں کھا رہے ہیں چر پہ اور عورتیں بھی چروں پر وہیں کھا رہی، بال بھی گرے ہوئے ہیں۔ کیا سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آج بھی ہے، کل بھی تھی، پرسوں بھی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ تو وہ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ کہ ہم بدلیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ چاہے کوئی ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، رشتے دار روٹ جائیں روٹنے دیجیے، پھوپھی روٹ جائے روٹنے دیجیے، بھائی روٹ جائے روٹنے دیجیے، رشتے دار روٹ جائے روٹنے دیجیے، اللہ روٹ جائے اس کو گوارا نہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب جوشیلا بیان آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔